तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या घरों में फलदार और फूलों वाले दरख्त और पौधे लगाने चाहिए? फलदार दरख्तों के क्या क्या फ़ायदे हैं और फलदार दरख्तों के क्या क्या नुकसानात हैं, इनके रूहानी तौर पर क्या असरात हैं, अच्छे और बुरे, ये आज हम आपको बताएंगे। बहुत अहम गुफ्तगू है, मुख्तसर है, क्योंकि हमारा यही ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआगो हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप हर वक्त दुआ किया करें, और जो भी पढ़ाई करें, विर्द वजीफ़ा करें, एक दूसरे को हदिया इसाले सवाब करें नाम लेकर, और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट्स में लिख दिया करें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों की, हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को शिफा में तब्दील फरमा दे, और सब बीमारों को शिफा कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमा दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चूँकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो इलाज मुआलजे के साथ है, रूहानी और जिस्मानी हवाले से। हमारी 18-20 साल की प्रैक्टिस है, उसमें तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, जिन्नात, जादू और बंदिश के हज़ारों मरीज़ों को जो हमने देखा, फिर उनसे जो हमने नताइज अख़ज़ किए और उसके पस मंज़र को देखा कि बहुत सारे लोग जिन्नात और जादू का शिकार कैसे होते हैं। तो इसलिए हमने आज सोचा कि आपको कुछ अहम बातें जो हैं वो मुख्तसर अर्ज़ करते हैं। बहुत सारे हमने जिन्नात के ऐसे मरीज़ देखे कि जो किसी और आमिल के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जादू है। जब हमने चेक किया तो जादू नहीं था, बल्कि वो जिन्नाती असरात थे, और जिन्नाती असरात की वजह से उनके सारे मामलात जो है वो डिस्टर्ब थे, और उनके ऊपर साए की कैफियत थी, आसेब के असरात थे, जिन्नात के असरात थे। तो जब हमने उसके पस मंज़र को देखा, कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं या कदीमी घरों में हैं, और जिन्नात का बसेरा तो मुसलमानों के घरों के ऊपर भी है, छतों पर भी होता है, कब्रस्तानों में भी होता है, दरियाओं और नहरों के किनारों में भी होता है, जंगलात में भी होता है, और जिन्नात की तादाद इंसानों से चूँकि बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ ऐसे हमने घर देखे कि जिनके घरों में फलदार दरख्त हैं, मसलन आम का दरख्त है, जामन का दरख्त है, अनार का दरख्त है, अंगूर की बेल है, या इसी तरह ख़ास तौर पर बेरी के जो दरख्त हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसलमान जिन्नात के बसेरा होता है। उनकी फैमिलीज़ आबाद होती हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, इसको पंजाबी में कहते हैं पूरी पूरी पकी होती है। तो जब किसी घर में फल वाला दरख्त होगा या फूलों वाले दरख्त होंगे, वहाँ पर मुसलमान जिन्नात का बसेरा होगा, आमदोरफ्त होगी। अब अगर उस घर के रहने वाले लोग अगर नमाजी हैं, दीनदार हैं, शरीफ हैं, पाक साफ़ रहते हैं, ज़िक्र इबादत करते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और अच्छे नेक अमाल करते हैं, तो वही जो घर में जिन्नात हैं, मुसलमान जिन्नात जो हैं, शयातीन से उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनसे मोहब्बत भी करेंगे, उनसे अटैच भी रहेंगे। एक किस्म का दूर रहते हुए मोहब्बत और उन्स का ताल्लुक़ होता है। जिस तरह कोई इंसान गायबाना किसी को देखता है, किसी के बारे में अच्छी गुफ्तगू सुनता है, किसी की कोई अच्छी राय कायम करता है, तो गायबाना जिस तरह वो किसी का फॉलोअर होता है, फ़ैन होता है आजकल की ज़ुबान में, उससे मोहब्बत करता है, उससे ताल्लुक़ रखता है और उससे अपनी दोस्ती को वो महकम बनाना चाहता है, यही कैफियत होती है। अगर उस घर के रहने वाले, जिस घर में फूलों वाले दरख्त हैं, फल वाले दरख्त हैं, अगर उस घर के रहने वाले लोग हराम खोरी में मुब्तला हैं, हराम कारी में हैं, गाना बजाना चलता है, फिल्में चलती हैं, बुराइयां बदकारियां हैं, बेहयाइयाँ हैं, घरों में कोई कुत्ते रखे हुए हैं, घरों में तस्वीरें आवेज़ा हैं, तस्वीर लटकी हुई है, या घर में कोई शर्म हया का माहौल नहीं, घर में रहने वाले सारे बेनमाजी हैं, पाकी नपाकी का ख्याल नहीं रखते, वज़ू गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं पता उन्हें, तो फिर वही जो फलदार दरख्त के ऊपर रहने वाले मुसलमान जिन्नात होते हैं वो उनसे नफ़रत करते हैं, और फिर वो नफ़रत उनकी बदअमालियों को देख देख कर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उनसे एक किस्म की दुश्मनी पर उतर आते हैं,
اور وہ دشمنی اس وجہ سے ہوتی ہے ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی نحوستوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، کیونکہ جب ایک گھر میں ایک بے نمازی ہوگا تو ایک بے نمازی گھر کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ تو جب ایک گھر میں رہنے والے بے نمازی ہوں گے، ان کی نحوست ہوگی، نحوست کی وجہ سے شیطان کی آمد و رفت ہوگی، شیطانی اثرات ہوں گے، رحمت والے حفاظت والے فرشتے دور بھاگیں گے، وہاں پر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح مسلمان جنات کو ان کی نحوست کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، زنا کرتا ہے، برائی بدکاری کرتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے، کسی قسم کا بھی جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی نحوست کے اثرات کی وجہ سے ایک بدبو اور سمیل پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدبو اور سمیل جب مسلمان جنات کو ملتی ہے، ان کو پہنچتی ہے، وہ اس کو سونگھتے ہیں تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان کچا پیاز کھا کے، کوئی لہسن کھا کے مسجد میں جانے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے، مسجد میں آپ کچا پیاز کھا کے، بدبودار چیز کھا کے، یا گندے میلے کچالے کپڑوں سے، پسینے کی بدبو سے، چونکہ مسجد میں جو نورانی فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کے اوپر اللہ کی رحمت کی چادر تانے ہوئے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان سے محبت اور تعلق انس کا رکھتے ہیں، ان فرشتوں کو جو بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے مسجد کے اندر، مساجد کے اندر، اسی طرح بےآئینی ہی گھر میں جو مسلمان جنات ہیں، رحمت کے فرشتے جو اترتے ہیں، اذان کی آواز سن کے صبح و شام اترتے ہیں، درود شریف لینے کے لیے اترتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور نماز کو لے کے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، جب ان کو بدبو اور سمیل پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے گناہوں کی، بدعمالیوں کی اور بے نمازیوں کی نحوست کی، تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب فرشتے چونکہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اللہ کے حکم کے بغیر، اور جنات چونکہ ان کی فطرت میں شرارت ہے، اگر یہ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، تو ان کو انسانوں کی طرح اللہ نے نیکی اور بدی کی مخلوط تخلیق سے پیدا کیا، انسان اور جنات کو، اور نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھی انسان کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی، اور دونوں کو شریعت کا مکلف بنایا، دونوں کا حساب کتاب ہوگا، دونوں جنت اور جہنم میں جائیں گے، انسان بھی اور جنات بھی۔ جس طرح انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، تو اس سے تعلق بناتا ہے، اگر نیک آدمی کسی کو، چونکہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے، تو جب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ مسلمان جنات جو پھلدار پھولوں والے درختوں کے اوپر جن کا بسیرا ہے، جو ذکر عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کو جب ان گھر کے رہنے والے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ پھر نفرت کرتے ہیں، دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہیں گھروں میں پھولوں والے، پھلوں والے درختوں کے لگانے کے اچھے اثرات اور برے اثرات۔ اگر تو نیک ہیں، گھر کے لوگ اچھے ہیں تو فائدہ ہے، برائی بدکاری ہے، بے نمازی ہیں، نحوستے ہیں تو نقصان ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں پھل کا درخت ہے یا اچھے اچھے پھولوں کے درخت ہیں اور مسلمان جنات کا بسیرا ہے، اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی تو جی یہ درختوں کے پتے گرتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ گند پڑتا ہے اور ہمیں جھاڑو دینا پڑتا ہے، بار بار درخت کو کاٹ دیتے ہیں، بغیر حصار کیے، بغیر کسی اہل علم سے، کسی اچھے عامل سے، کسی اچھے عالم سے مشورہ کیے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور جب پھلدار پھولوں والے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو جن جنات کا، مسلمان جنات کا، فرشتوں کا ان کے اوپر بسیرا ہوتا ہے، وہ پھر اس گھر کو برباد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح اگر آپ کسی کے گھر کو تباہ کریں، برباد کریں، تو وہ آپ کو تو نہیں چھوڑے گا، بےآئینی ہی یہی صورتحال ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اگر گھروں میں پھولوں کے درخت ہوں، پھلوں کے درخت ہوں، تو ان کے ساتھ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ اس کے مطابق ان کو رکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اسی طرح نقصانات ہوتے ہیں، پھر اولادیں، نسلیں جنات سے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، عصبی اثرات ہوتے ہیں، جناتی اثرات ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس در در پہ پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، جنات کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، بعض عامل کہتے ہیں جادو ہے، بعض عامل کہتے ہیں جنات ہے، بعض عامل کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، بعض عامل کہتے ہیں نحوست ہے، لیکن بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ اب ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے گھروں میں پھلدار اور پھولوں والے بڑے بڑے درخت تھے ان کو کاٹ دیا، وہ گھر برباد ہو گئے۔ خاص طور پر جس گھر میں بیری کا درخت ہو اور اس کو کاٹ دیا جائے، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے، ہزاروں تجربات اور مشاہدات ہیں اہل علم کے اس کے اوپر۔
اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کے ساتھ لگائیں، اگر لگے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹیں نہ، اگر کاٹنا ہے تو کسی اہل علم سے، کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے، اپنے گھر کا حصار کر کے، ان کو وارننگ دے کے، ان کو وہاں سے روانہ کر کے، کچھ دنوں کی وارننگ دے کے، ان سے ریکویسٹ کر کے پھر اس درخت کو کاٹیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی نہ کریں، آپ کے گھر کو برباد نہ کریں۔ اس طرح گھروں کی بہت زیادہ تباہیاں ہوتی ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر نسل در نسل، چونکہ جنات کی عمریں کئی 100 سال ہیں اور انسان کی عمر 40 50 60 سال، اس لیے وہ پھر نسل در نسل پیچھا کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ پھر گھر کی بڑی عورتوں پر اثرات ہوں تو وہ اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ بیچاری مر گئی، دنیا سے چلی گئی، اس کی بیٹی پہ اثرات آ گئے، وہ دنیا سے چلی گئی تو بیٹی پہ اثرات آ گئے، نسل در نسل جنات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، جو گھروں میں ان کو تکلیف دی ہوتی ہے، ایذا پہنچائی ہوتی ہے، وہ پھر نسلوں کو، گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان احتیاطوں کے ساتھ پھلدار پھولوں والے درختوں کو گھروں میں لگائیں، رکھیں، احتیاط کریں، اگر کاٹنا ہے تو ان کو وارننگ دیں، پہلے حصار کریں، تو آپ کے گھر، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گی۔ اور یہ حق بھی ہے، جس طرح یہ حق ہے کہ اگر یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اگر آپ رات کو کسی جنگل میں یا کسی درخت کے نیچے آپ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کو پہلے وارننگ دیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہاں سے دور ہو جائے، میں نے یہاں پر اپنا تقاضا کرنا ہے، میں نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، پھر وہاں پر دعا پڑھے اور پھر احتیاط سے بیٹھ کے اپنے حاجت سے وہ فارغ ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کچھ آداب ہیں ہر چیز کے۔ اسی طرح گھروں میں اگر درخت ہیں، ان کی حفاظت کے ہیں تو ان کے آداب ہیں، ان کو کاٹنا ہے تو اس کے یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہیں، یہ لوگ بتاتے نہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں، اور آگے نسل در نسل تباہی اور بربادی مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔